اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو صحائف کتابیں اپنی وحی کے ذریعے دیں، لیکن جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آئی تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہا اللہ کی طرف سے تمہاری جانب نور بھی آیا ہے اور کتاب بھی آئی ہے جو کھلی ہوئی ہے، روشن دلیل ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کوئی معجزہ بھی لے کر نہ آتے، اگر دیکھنے والا صرف آپ کا چہرہ ہی دیکھ لیتا تو آپ کا چہرہ ہی ساری کائنات کی صداقت کے لیے کافی ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال خوشبو والی رات کی طرح ہوتی ہے، جو مومن قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہوتی ہے، جس میں اگرچہ ذائقہ بڑا لذیذ ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن کی مثال دی ہے، جب مومن قرآن پڑھے گا تو اس کی خوشبو بھی ہوگی اور اس کا ذائقہ بھی ہوگا۔ اور فرمایا اگر مومن قرآن نہ پڑھے تو وہ کھجور کی طرح ہے جس کا ذائقہ تو ہوگا لیکن خوشبو نہیں ہوگی۔ تو اس سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان سے پتہ لگتا ہے کہ جو مومن اپنے اندر ایمان کی خوشبو پیدا کرنا چاہے وہ قرآن پڑھے۔ جن قرآن پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں عزت دی ہے، صحابہ کا کیا معمول تھا؟ یا وہ حضور پر درود پڑھتے تھے یا قرآن پڑھتے تھے؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے غلام ہیں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میدان بدر میں وہ جو حوض بھرے نا، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، اور جب بارش نازل ہوئی تو جو پکی جگہ تھی وہاں کیچڑ اور دلدل بن گیا، اور جو ریت والے مقامات تھے وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی کے حوض بن گئے، اور بدر میں جتنے پانی کے حوض تھے، کنویں تھے، صحابہ نے جا کر وہاں پہلے ڈیرے لگا لیے۔ تو حضرت عامر بن فہیرہ مشکیزوں میں پانی بھر رہے تھے، اتنی دیر میں حضرت عامر بن فہیرہ کو تیر لگا، آپ کو تیر لگا اور آپ شہید ہو گئے۔ جس نے تیر مارا وہ تو حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ بہرحال جب حضرت عامر بن فہیرہ کو تیر لگا نا تو جب آپ کی روح پرواز کرنے لگی تو جسم بھی آپ کا ساتھ روح کے ساتھ ایسے اٹھنے لگ پڑا، آپ کا جسم نہیں ملا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہاں ہے عامر بن فہیرہ کا جسد انور کہاں ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عامر بن فہیرہ نے اتنا قرآن پڑھا کہ روح کی طرح اس کا جسم بھی لطیف ہو گیا۔ یہ ہے قرآن پڑھنے والے کا مقام۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دروازے پر ایک شخص آتا روزانہ اور آ کر کہتا عمر میری مدد کیجئے، آج گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم عطا فرماتے، ایک دن فاروق اعظم نے فرمایا جا کر قرآن پڑھا کر۔ وہ شخص چلا گیا، پھر حضرت فاروق اعظم کے دروازے پر کبھی نہیں آیا۔ ایک دن سرے راہ رستے میں چلتے ہوئے حضرت فاروق اعظم کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا یار ناراض ہو گیا ہے، میں نے تو تجھے اس لیے کہا بھی روز روز دروازے کھٹکھٹانا مناسب نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کر قرآن پڑھ۔ تو اس نے کہا اسی لیے تو میں نہیں آتا آپ کی بارگاہ میں۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا ما اغناہ عن باب عمر، فرمایا کہ جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے قرآن نے مجھے عمر کے دروازے سے بھی بے نیاز کر دیا۔ یہ ہے اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور آج جب قرآن کی باری آئے، جب بچوں کے قرآن پڑھنے کی باری آئے تو جناب دروازے پر دستک دیتے ہیں قاری صاحب۔ پہلے تو مسجدوں میں بچے آنے ہی ختم ہو گئے، پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مسجدوں میں نماز فجر کے بعد یا عصر کے بعد یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد پوری مسجد بھری ہوتی تھی، قاری صاحب جب پڑھا رہے ہوتے تھے۔ لیکن اب جدید دور آ گیا ہے نا، اب جناب آ گیا ہے کہ جناب ہم نے آن لائن کلاسز لینی ہے۔ جنہوں نے سامنے آن ہو کر قرآن پڑھا ہے نا وہ پھر کہتے ہیں ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو پیر آزما ہم جگر آزمائے۔ بس یہی بات ہے نا کہ ہم مسجد میں بچوں کو بھیجنے سے ڈرتے ہیں، پھر آخری وقت آتا ہے تو کہتے ہیں جناب امام صاحب دعا کریں اولاد بڑی نافرمان ہو گئی ہے، امام صاحب دعا کریں اب تو ہماری گھر میں بھی جگہ نہیں بچی۔ بھائی تو نے اللہ کے گھر سے اپنے بچوں کو دور کیا ہے، تجھے وہ اپنے گھر میں رہنے کیسے دے گا؟ موقع تھا نا جب جناب بچوں کو قرآن پڑھاتا اور ان کو پتہ لگتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہ قرآن پڑھتے اور ان کو پتہ ہوتا کہ قرآن کیا کہتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ قرآن نے کہا نا وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ تو ان پر ایسے ہی رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے۔ اب قرآن تو پڑھایا نہیں، پھر آخر میں اولڈ ہوم یا بات ہونے ہے، پھر آخر میں یہی کہنا جانا ہے یہ کھانستے ہیں تو بیکٹیریا پھیلتا ہے، کھانستے ہیں تو جناب کہیں کرونا کا ڈر ہے، کہیں ہمارے بچوں کو بھی جناب کھانسی نہ لگ جائے۔ اگر قرآن پڑھا ہو اور قرآن پڑھایا ہو پڑھنے والوں کے پاس، یا قرآن صاحب نظر اور جناب صاحب عمل لوگوں کے پاس جا کر پڑھایا ہو تو پھر وہ کہے گا یہ بابے کی کھانسی نہیں ہے، یہ تو تیرے لیے جنت کی ہوائیں ہیں۔
ہاں جی، یہ بابے کا جو وقت ہے یہ تیرے لیے نجات کا سبب ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی. بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم اپنی جناب عقلیں، اپنی نگاہیں جنگلوں میں لے گئے، وادیوں میں لے گئے، صحراؤں میں لے گئے، ٹیلوں میں لے گئے، پہاڑوں میں لے گئے، ہم سوچتے رہے، ہمارے ذہنوں میں بات نہ آئی. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ درخت کھجور کا درخت ہے. فرمایا جس پر کبھی خزاں نہیں آتی. جب مجلس ختم ہوئی نا، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا حضرت فاروق اعظم سے کہ ابا جان مجھے پتہ لگ گیا تھا وہ کھجور کا درخت تھا لیکن میں بولا نہیں. سنیے گا یہ مقام ادب ہے. یہ علم ہوتے ہوئے جناب اس کو جھاڑنا یہ ادب نہیں ہے، جانتے ہوئے خاموش رہنا یہ ادب ہے، کیونکہ یہ بارگاہ ناز ہے، یہ بارگاہ رسالت ہے، یہ حضور کی بارگاہ ہے. لیکن ساتھ میں حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کیا، یہ بڑی عجیب بات ہے. امام الانبیاء نے تو سوال فرمایا، کہا جواب اس لیے نہیں دیا کہ حضور کی مجلس میں ابو بکر بھی بیٹھے تھے، عمر بھی بیٹھے تھے، عثمان بھی بیٹھے تھے، علی بھی بیٹھے تھے، مجھے حیا آ گئی کہ ان کے ہوتے ہوئے میں جواب کیسے دوں. یہ بات ہے مقام ادب. یہ ہے سمجھنے والی بات کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے عبداللہ بن عمر کیسے جواب دے حضور کی بارگاہ میں. اور یہاں پر کسی کو منہ دھونے کا پتہ نہیں، وہ صبح اٹھ کر صحابہ کے بارے میں باتیں کرنے شروع کر دیتا ہے، اہل بیت کے بارے میں باتیں شروع کرنے دیتا ہے. جن کا کام صبح شام قوم کو رقص دکھانا ہے اور جناب ڈرامے کرنا ہے، وہ اٹھ کر حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت پر بات کریں تو پھر ہم ان کو جواب دیں تو یہ کہیں گے کہ جناب یہ دیکھیں نا جی یہ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں. تم ڈرامے بناؤ، ڈرامے کا مطلب ہی ڈرامہ ہوتا ہے. تم ڈرامے والے ہو، ہم محمد عربی کے دین والے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. وہ ایک سری لنکن مینیجر کا قتل ہے جو ناحق ہوا ہے. ہم نے کہا ہے ناحق ہوا ہے، اس کو مارا گیا ہے اور ہم نے اس کی مذمت بھی، وہ بھی کھاتے ناموس رسالت کے ڈال کر اس پر ڈرامے بنائے جا رہے ہیں. میں نے کہا ہم نے اس کی مذمت کر دی، ہم نے کہا یہ ناحق ہوا ہے، پکڑو ان کو سزائیں دو. لیکن روزے کی حالت میں مسجد رحمت للعالمین سے لے کر پورے پاکستان میں شہداء کو شہید کیا گیا، اس کی عکس بندی یاد نہیں آئی. 53 شہداء ہو گئے ناموس رسالت کے لیے، اس کی عکس بندی تمہیں یاد نہیں آئی. تمہیں ایک دو گھر جناب جلنے کی تکلیف ہے تو پکڑو نہ انہیں جنہوں نے جلایا ہے، جنہوں نے جناب جڑا والا کے اندر یہ کیا ہے. اور پھر یہ تم سازشیں کرتے ہو کہ جناب ایسے ہو جائے گا. محمد عربی کے غلام اب بہکنے والے نہیں ہیں تمہاری ان باتوں سے. اور تمہیں یہ غلط فہمی ہے، تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ 4 کلپوں اور 4 ڈراموں کا ہے. ساری کائنات بھی ایک طرف کھڑی ہو جائے، جب حضور کی بات آئے گی تو ناموس رسالت کی بات ہوگی، ممتاز قادری کی بات ہوگی، علم الدین کی بات ہوگی، اور جو 27 گولیاں پار گزاری ہیں ان کی بات ہوگی. جب ناموس رسالت پہ سارے بابا جی نے کہا سارے جہان بھی غرق ہو جائیں، ایک طرف چلے جائیں، ایک لمحے میں جل جائیں، تو امام الانبیاء کی بات ہوگی. جواب دینے کا حق رکھتے ہیں، پس پردہ بھی اور سر آئینہ بھی. اور ہم جواب دینا جانتے بھی ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تم جناب جن کے ساتھ ہو انہی کے ساتھ لگے رہو. گنہگار بنو، غدار نہ بنو. جو کچھ تمہیں ہوتا ہے پیچھے سے جو ایڈ آ رہی ہے، جو فنڈنگ آ رہی ہے، اس پر ناموس رسالت پر بات نہ کرو. ہم آپ کو آج بھی مشورہ دیتے ہیں، تم امام الانبیاء کی بارگاہ میں گنہگار بن کے جاؤ، بخشے جاؤ گے. اگر غدار بن کے جاؤ گے تو بخشے نہیں جاؤ گے. ان سازشوں سے تو ہونا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ ضرور بات ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے قانون کے لیے بات نہیں ہوگی. ختم نبوت کے لیے، قانون کے لیے جب تک ہمارے بچوں بلکہ ہمارے سانس چلتے ہیں، ہمارے رگوں میں خون رواں ہے، اور ناموس رسالت پر ہمارے اگر ہم مر بھی گئے، ہماری آنے والی نسلیں بھی تمہارا گربان پکڑ لے گی کہ تم نے حضور کے بارے میں بات کیسے کی. ناموس رسالت واسطے ویسے بھی عمر لاؤ تو تھلے تک موجود ہے. سارے جہان ایک لمحے سڑ جان، انہاں دی اہمیت کوئی نہیں. حضور دی عزت دا مسئلہ پہلے، امام الانبیاء دی حرمت دا مسئلہ پہلے وے، ساری کائنات دے مسئلے تو پہلے وے، ہر عہدے تو پہلے وے، ہر شخصیت تو پہلے وے، ہر منصب تو پہلے وے، ہر چیز تو پہلے وے. حضور دی بات اسے واسطے ایسا سبق کوئی پڑھیا، انہیں جانا، بس انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام.